جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، سوار سوارا ہے ہم نے اس ملک کی گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ صدر محترم اور عزیز ساتھیوں، میں آپ حضرات کے سامنے جشن آزادی کی موضوع پر تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا آپ حضرات غور سماعت فرمائیں۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناشنائے ساحل میں کود پڑے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو قلوب کے اسلام کے محبت کو ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ محترم حضرات، آپ حضرات کو 1857 عیسوی کی وہ تاریخ یاد ہوگی جب انگریزوں کو ذمہ زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تقلیدی عقیدے بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے کود پڑے اور ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، انگریزوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کی اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب اور مشکلات سے گزرنا پڑا۔ وہ تاریخ کا ایک المانہ باب ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے بڑھ جاتے تھے، غصے سے کسوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پا جس کی قیادت مولانا جعفر خان نصری کی پاس تھی، دوسری محاذ شاملی پا جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ اس جنگ میں بڑے بڑے علماء شہید ہوئے، اسی جنگ میں مولانا نافی زخمی ہوئے، اسی جنگ میں حافظ ضامن شہید ہوئے، اسی جنگ میں اس 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 51,000 علماء کرام تھے۔ صرف دہلی میں 500 علماء کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا گیا۔ برادران اسلام، وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کے کی تک 100 برس کی زندگی سے شیخ کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے تھے، اور یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بھی گرا آزادی کے خاطر بہا کر شہید ہو گئے۔ اگر یہ مسلم قائدین قافلہ غلام ہندوستان کے پربی اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شاہراہ بنانے کی سرگرم سفر نہ ہوتے تو یہ تنگ نظر احسان فراموش غدار جو ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، ان غداروں سے میں کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت میں نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ یہ فرقہ پرست اس ملک کو کبھی بھی آزاد نہیں کرا سکتے تھے۔ آپ حضرات مجھے بتائیے کیا مسلمانوں نے جنگ آزادی اس لیے لڑی تھی کہ وہ صاحب اقتدار ہو جائے؟ کیا مسلمانوں نے اپنا خون اس لیے بہایا تھا کہ وہ حکومت کرے؟ کیا مسلمانوں نے اپنے جسم پر زخم اس لیے کھایا تھا کہ وہ حاکم بنے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے، دین کو برقرار رکھنے کے لیے، ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، ہندوستانیوں کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرانے کے لیے، ہندوستان میں امن و صلح کو باقی رکھنے کے لیے۔ لیکن آج دن حکومت فرقہ پرست انگریزوں کی طرح ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں اگر یہی حال رہا تو ان فرقہ پرستوں کو بھی انگریزوں کی طرح منہ دکھانی پڑے گی اور اپنے عقلوں سے دوش ہونا پڑے گا۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں، کوئی گر صلح کے پھولوں کو پیروں سے کچل ڈالے،
قتل عام